لوگ حسن دیکھتے ہیں، حسن فرمایا صرف حسن مت دیکھو، پھر دینداری کی بات ہے۔ اس لیے کہ خوبصورت ماں خوبصورت بیٹے کو جنم دے ضروری نہیں ہے، لیکن دیندار ماں دیندار اولاد کو جنم دیتی۔ ماں رابعہ ثانی زلیخا ہو تو پھر بیٹا نظام الدین محبوب الہی ہوتا ہے۔ ماں ام الورا ہو تو بیٹا معین الدین اجمیری ہو۔ تو حسن صرف مت دیکھو، سفید چمڑی مت دیکھو۔ یاد رکھنا اگر سفید چمڑی کا نام حسن ہے تو پھر تو یوکے کے سارے انگریز خوبصورت ہیں، امریکہ کے سارے گورے خوبصورت، لیکن نہیں، اصل خوبصورتی کردار کی خوبصورتی۔ ابھی میں نے شجرہ نسب پڑھا غوث پاک کا، حالانکہ کچھ لوگوں نے 12 واسطے بیان کیے، کچھ لوگوں نے 11 واسطے بیان کیے، کچھ لوگوں نے 13 واسطے بیان کیے، لیکن میں نے سب سے کم واسطے والا شجرہ بیان کیا۔ اس میں ایک نام ہے حضرت موسیٰ الجون کا، توجہ میری طرف موسیٰ الجون۔ یہ موسیٰ الجون کون ہے؟ یہ حضرت عبداللہ المحض کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ المحض نجیب الطرفین پہلے سید، وقت کے بڑے بڑے امام اپنی بیٹیاں دینے کو تیار تھے، لیکن حضرت عبداللہ المحض نے کسی کا رشتہ قبول نہیں کیا۔ ایک حبشی عورت سے جو کنیز تھی اس کو آزاد کر کے نکاح کیا، اور اس سے جو بیٹا پیدا ہوا موسیٰ نام رکھا، اور الجون کہتے کالے کو، یعنی حبشیہ سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ رنگ کے کالے تھے، موسیٰ الجون کالے رنگ کے تھے، اس لیے دنیا نے ان کو موسیٰ کالا کہا۔ کسی نے کہا عبداللہ المحض سے نجیب الطرفین روئے زمین کے پہلے سید ہو، حبشیہ سے نکاح کیا، وقت کے بڑے بڑے ائمہ آپ کو بیٹیاں دینے کے لیے تیار تھے۔ حضرت عبداللہ المحض نے کہا وقت کے ان اماموں کی بیٹیوں میں وہ تقوی نہ تھا جو ایک حبشیہ کنیز کے اندر تقوی تھا، اس لیے میں نے سوچا اس کھیت میں بیج ڈالا جائے جس کی زمین اچھی ہو، کیونکہ زمین اچھی ہوتی ہے اور بیج بھی اچھا ہوتا ہے تو پھر فصل بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو رنگ مت دیکھو بلکہ کردار دیکھو، کیریکٹر۔ اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، آپ کہیں گے تو پھر کیا کالی چپٹی اور ایسی عورتیں لے آئے یا کالے چپٹے کو بیٹی دے دیں؟ میں کہتا ہوں اگر ہو سکے تو یہ قربانی بھی دے گزرو دین کے لیے، اس سے بھی جنت ہے۔ ایک بہت بڑے نحوی تھے، نحوی، علم نحو میں ان کا اپنا مقام تھا، ان کے دور میں ان سے بڑا علم نحو کا جاننے والا کوئی نہیں تھا، لیکن وہ تھے رنگ کے پکے۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نحوی کی توہین نہیں کر رہا ہوں، ایک دم کالے تھے، کالے، جس کو کہتے ہیں نا گھٹ کالا آدمی، لیکن قسمت سے ان کو خوبصورت بیوی مل گئی تھی۔ اب یہ قسمت اور تقدیر کی بات ہے، کسی کو خوبصورت ملے، بدصورت تو کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ جس انسان کو 4 قسمیں اٹھا کر قدرت خوبصورت کہے، میں اس کو بدصورت کیسے کہہ سکتا؟ رنگ کالا ہو سکتا ہے، انسان بدصورت نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یار جس شکل میں آیا وہ شکل بدصورت کیسے ہو سکتا؟ حضرت بیدم شوارسی کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ اگر لباس بشر سے خوبصورت کوئی لباس ہوتا تو اللہ محبوب کو اس لباس میں بھیجتا، لیکن محبوب کو لباس بشر میں بھیج کر بتا دیا انسان تیرے چہرے سے زیادہ خوبصورت ہمیں کوئی اور صورت بھاتی ہی نہیں۔ تو انسان کو بدصورت کس منہ سے کہیں؟ بلکہ صورت انسان کی شان تو یہ ہے، تفاسیر میں آتا ہے کہ اللہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا تو انسانی شکل میں نہیں ڈالے گا، کیونکہ یار کی شکل انسانی ہے، جو یار کی شکل ہو اس شکل میں جہنم میں کیسے ڈال دیں؟ تو پہلے لوگوں کو بچھو کی شکل دی جائے گی یا کوئی اور شکل، یعنی انسانی شکل لی جائے گی اور اس کے بعد دوسری شکل دے کر اسے جہنم میں جلایا جائے گا۔ یہ شکل انسانی کی شان، اسی لیے کہا گیا اگر غصے میں آ کر کسی کو مارنا بھی پڑے تو انسانوں کے چہرے پہ نہ مارا کرو، کیونکہ انسان کے چہرے قدرت کی تخلیق کا شاہکار ہے، بہت اہمیت ہے انسان کے چہرے کی۔
ये इंसान के चेहरे पे मारने के लिए इजाजत नहीं दी गई। कितने पीठ पे मारो, अगर मार बहुत, पहली बात तो मारो ही मत। इस्लाम मारपीट का मजहब ही नहीं है। इस्लाम तो कहता है कि कांटों के मुकाबले में कभी कांटे मत बिछाना, वरना जमीन कांटों से भर जाएगी। कांटे बिछाकर सुकून नहीं मिलता, कांटे उठाकर सुकून मिलता है। लोग कहते हैं सुकून नहीं है, सुकून वाले काम तो करो। नफरतें बांट कर सुकून नहीं मिलता, मोहब्बतें तकसीम करके सुकून मिलता है। तो अगर मारना ही पड़े तो पीठ पे मारो, बच्चों को भी पीठ पे मारो। और वैसे भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं घर में चाबुक रखो, मारने के लिए नहीं, बच्चों को डराने के लिए। खुद के बच्चों को भी ऐसा मारने की इजाजत इस्लाम ने नहीं दी जिससे जिस्म पर निशान पड़ जाए। तो अर्ज कर रहा था कि वो नहवी थे, बहुत बड़े इल्म नहव के जानने वाले थे, आलिम थे, लेकिन किस्मत से खूबसूरत बीवी मिल गई थी। और आमतौर पे ऐसा ही होता है, कोई एक थोड़ा कम होना तो अहमियत ज़्यादा होती है। इसलिए कि अगर सभी गुल बन जाएं तो फिर गुलों की अहमियत कहाँ रहे। इसीलिए कुदरत जब गुलिस्तां में गुल पैदा करती है तो साथ साथ कांटे भी पैदा करती है, ताकि कांटे चुभेंगे तो फूलों की निकहतों की अहमियत लोगों को पता चलेगी। तो सभी खूबसूरत हो जाएं तो हुस्न वाल। एक मर्तबा हारून रशीद की दो कनीज़ें थी, दोनों में मुनाजरा हो गया, तुम खूबसूरत कि हम खूबसूरत। काली ने कहा मैं, गोरी ने कहा मैं, फिर उसने कहा मैं, उसने कहा मैं अल्लाह को तो पसंद ही नहीं है। लेकिन गोरी से फिर काली ने कहा ए गोरी, तू अपने आप की फजीलत मुझ पे साबित करती है, अगर तेरा थोड़ा सा गोरा रंग मेरे चेहरे पे आ जाए तो लोग कहेंगे इसको बर्स हो गया और ऐब हो जाएगा, लेकिन मेरा थोड़ा सा काला रंग तेरे गाल पे आ जाए तो लोग कहेंगे तिल कितना खूबसूरत है, तिल कितना खूबसूरत है। तो रंग की अहमियत नहीं है, असल रंग तो सिबगतल्लाह है। सिबगतल्लाह वमन अहसन मिनल्लाह सिबगा, अल्लाह के रंग में रंग जाओ, अल्लाह के रंग से बेहतर कोई रंग है ही नहीं। वो कहा तेरा रंग मुझ में आ जाए तो लोग कहेंगे कि बरस वाली हो गई, मेरा रंग तुझ में जाए तो कहेंगे कि तिल कितना खूबसूरत। और फिर तिल आ जाता है यार के चेहरे पर तो कभी समरकंद जैसा शहर बसता है, कभी बुखारा जैसा शहर, तिल की तो यादगार है। तो बहरहाल उस नहवी ने बीवी को जब देखा तो कहा कि तुम भी जन्नती हो और हम भी जन्नती हैं। बीवियां माहौल अच्छा होता है तो सब बर्दाश्त कर जाती है, माहौल अच्छा ना हो तो फिर खतीब की तकरीर भी उसको बाहर लगने लगे। आप खतीब हैं, आप बाहर हैं, आप वली हैं, बाहर हैं, आप पीर साहब हैं, बाहर हैं, इमाम साहब, हमारे लिए तो सिर्फ शौहर हैं। इसीलिए जल्दी से किसी की बीवी किसी से अकीदत नहीं रखती। बीवी शौहर से मोहब्बत करती है, अकीदत नहीं करती, इसलिए कि उसके सामने शौहर की पूरी जिंदगी होती है, उसका गुस्सा भी होता है, उसके चाल चलन भी होते हैं। फजर की नमाज में सर्दी में कभी कभी सो जाना भी होता है, कभी गाली गलौज भी होती है। कमजोरी जितनी बीवी जानती उतना कोई नहीं जानता, इसलिए बीवियां मोहब्बत करती, शौहर है, अकीदत नहीं करती। मगर यह भी हकीकत है, मेरे नबी पर सबसे पहले जिसने ईमान लाया वो बाहर वाली नहीं थी बल्कि मेरे नबी की घर वाली थी। आखिर क्या किरदार रहा होगा कि औरतें मोहब्बत तो करती है, अकीदत नहीं करती। मेरे नबी की बीवियां उनसे मोहब्बत भी करती थी और अकीदत भी करती। तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली। औरतों से मोहब्बत सब वसूल करते हैं, औरतों से अकीदत कोई वसूल कर पाता है जिसके किरदार बहुत आला होते हैं। जल्दी से औरतें किसी से अकीदत नहीं, और शौहर से तो कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि वो शौहर को देखती है, मोहब्बत बेपनाह होगी, जान दे दे शौहर के लिए, अकीदत नहीं करेगी। अगर मसला भी पूछना हो तो फिर वो कहेगी कि जरा दूसरे मौलाना से पूछेंगे, आप ही पूछ दे लेकिन दूसरे मौलाना से, इसलिए कि आपको जानती है, सबकी बात नहीं करता। माजी करीब में एक ऐसा बरगजीदा बंदा भी गुजरा है जिसकी बीवी ने उसके हाथ पर बैत की है, उसी जात को दुनिया मुफ्ती आजम कहती है। मैं हैरान हूं
کہ کیا اس شخص کا کردار ہوگا کہ بیوی مرید ہو گئی حضور مفتی اعظم سے۔ وہ نحوی صاحب جب بھی گھر میں آتے تھے تو فرماتے تھے کہ تم بھی جنتی اور میں بھی جنتی۔ وہ ہضم ہو جاتا تھا معاملہ، کیونکہ اچھے دن اچھے چل رہے تھے، محبتوں کا ماحول تھا۔ ایک دن کچھ ٹھنا ٹھنی تھی، اس لیے کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں میاں بیوی میں کچھ گفتگو نہ ہوتی ہو، اور جو یہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں نہیں ہوتا تو شاید میں اس پہ یقین نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا ام المومنین فرماتی ہیں کہ ہم خود حضور سے لڑ کر کے بیٹھ جاتی تھی ناراض ہو کر، لیکن رحمت للعالمین کا کردار تھا کہ وہ منانے کے لیے خود تشریف لایا کرتے، کان کی لو پکڑ کر مجھ سے کہتے تھے اے ننی منی عائشہ، تو میں مسکرا پڑتی تھی۔ حضور یوں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ سلوک کرتے تھے۔ تو ایک دن کچھ ٹھنا ٹھنی تھی، نحوی صاحب نے کہا کہ تم بھی جنتی اور ہم بھی جنتی۔ تو انہوں نے غصے میں کہا اس ایک کلمے کے سوا آپ کو کچھ اور بھی یاد ہے؟ جب بھی آتے ہیں جاتے ہیں کہتے آپ بھی جنتی ہم بھی جنتی، آپ بھی جنتی ہم بھی جنتی، کیسے ذرا یہ بھی تو بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا بتا دیتے ہیں، سنو کہ تم بہت خوبصورت ہو، جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو شکر کرتا ہوں، تو شکر کرنے پر اللہ مجھے جنت عطا کرے گا، اور میری شکل بہت خوبصورت نہیں ہے، رنگ کالا ہے، جب تم مجھے دیکھتی ہوگی تو صبر کرتی ہوگی، اللہ اس صبر پر تمہیں بھی جنت عطا کرے گا، اس لیے تم بھی جنتی ہو اور میں بھی جنتی ہوں۔ تو کہیں کہیں پر انسان اگر اپنی خواہشات سے اپنی پسند سے کمپرمائز کر لیتا ہے تو اس پر بھی اللہ اس کو صلہ عطا کرتا ہے۔ دنیا ختم ہونے والی ہے، نہ ختم ہونے والی پہ توجہ کریں۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں لوگ مال کی بنیاد پہ نکاح کرتے ہیں، نسب کی بنیاد پہ کرتے ہیں، حسن کی بنیاد پہ کرتے ہیں، بہترین نکاح وہ ہے جو دینداری اور شرافت کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔